بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 2 دسمبر بروز سوموار ہم بات کریں گے 2 اہم کیسز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان سے متعلق اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، اور جو آج بیرسٹر گوہر علی خان کے ذریعے ایک بیانیہ دیا گیا تھا، چند گھنٹوں میں ہی پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے ٹویٹر ایکس اکاؤنٹ سے اصل جو آج عمران خان کی گفتگو یا پیغام ہے وہ بالآخر شیئر کر دیا گیا ہے، اور اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور میں آپ کو بتاؤں گا آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کے چیمبر میں ایک اہم ملاقات اور فیصلے ہوئے ہیں، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ آج ڈویژن بینچ ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو، عمر ایوب اور باقی رہنماؤں کو کچھ ہدایات کی ہیں کہ آپ پارلیمنٹ میں جا کے اپنے معاملات حل کریں، اور یہ جو اپوزیشن اور حکومت کو اس وقت ایک تنازع ہے اس کے اوپر ڈویژن بینچ ہائی کورٹ نے پریشانی کا اظہار کیا ہے کہ کس طریقے سے معاملات کیسے بہتر ہوں گے اور کیسے یہ چیزیں چلائی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جو کافی عرصہ سے بیرون ملک تھے، شہریار آفریدی، ان کی حفاظتی ضمانت پشاور ہائی کورٹ نے منظور کر لی ہے۔ وہ حفاظتی ضمانت کے لیے عدالت میں پیش ہوئے تھے، 21 روز کی ان کی راہداری ضمانت منظور کی ہے، اور ان کو 21 دن کے لیے کسی بھی مقدمے میں گرفتار کرنے سے روک دیا ہے۔ دوسری طرف ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس بابر ستار صاحب کی عدالت میں ایک کیس تھا جس میں نیوی کے 5 اہلکار تھے، ان کو غداری کے الزامات میں سزا سنا دی گئی تھی، سزائے موت۔ انہوں نے ریٹ فائل کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ ہمیں کوئی ریکارڈ نہیں دیا گیا، ہمیں ہمارے اوپر جو الزامات ہیں ان کا نہیں معلوم، ہمیں فیئر ٹرائل نہیں دیا گیا۔ اس کے اوپر عدالت نے اسٹے آرڈر دے دیا تھا کہ سزائے موت پر عمل درآمد نہیں کرنا۔ آج جسٹس بابر ستار صاحب کی جانب سے سماعت ہوئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے سزائے موت پانے والے نیوی کے 5 اہلکاروں کی دستاویزات کے حصول کی درخواست پر سماعت کی۔ پاک بحریہ کے حکام نے عدالت میں موقف اپنایا کہ ہم نے دوران ٹرائل متعلقہ دستاویزات فراہم کر دی تھی، مکمل بورڈ آف انکوائری رپورٹ قومی سلامتی سے متعلق ہے، وہ فراہم نہیں کر سکتے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو آگاہ کیا کہ ملزمان سے متعلقہ ریکارڈ کے حصے تک ان کے وکیل کو رسائی دے سکتے ہیں۔ نیول ہیڈ کوارٹرز میں ریکارڈ موجود ہے، وکیل متعلقہ ریکارڈ کے نوٹس لے سکتا ہے۔ عدالت نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو ہدایت کی کہ اب یقینی بنائیں کہ ان کو دستاویزات تک رسائی دی گئی ہے، اب یہ بھی یقینی بنائیں کہ وکیل کو نوٹس لینے کے لیے مناسب وقت دیا جائے۔ جسٹس بابر ستار نے ہدایت کی کہ آپ نے ایک انکوائری کی ہوگی، دوسرا اس کی بنیاد پر سفارشات کی ہوں گی۔ انکوائری کے نتیجے میں آپ نے جو اقدامات لینے کی سفارشات کی ہیں وہ فراہم نہ کریں۔ نیول حکام نے موقف اپنایا کہ قومی سلامتی سے متعلق دستاویزات نہیں دکھا سکتے۔ عدالت نے استفسار کیا وہ آپ کی موجودگی میں انکوائری رپورٹ دیکھ لیں تو اس میں کیا مذائقہ ہے۔ اس پر حکام نے کہا مجرموں سے متعلقہ ریکارڈ دکھا سکتے ہیں۔ عدالت عالیہ پاک بحریہ کے حکام کو ہدایت کی کہ انکوائری رپورٹ کے درخواست گزاروں سے متعلق حصے تک ان کے وکیل کو 9 دسمبر کی صبح 10 بجے ایڈیشنل اٹارنی جنرل منور اقبال دوگل کی موجودگی میں رسائی دی جائے، اور عدالت نے سماعت ملتوی کر دی۔ یہ اپنی نوعیت کا ایک بڑا غیر معمولی کیس تھا جس میں عدالت کی جانب سے احکامات جاری کیے گئے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک اہم کیس تھا سندھ پبلک سروس کمیشن کے نتائج کے حوالے سے اور تعیناتیوں سے متعلق۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے سندھ پبلک سروس کمیشن میں ناکام امیدواروں کے انٹرویو لینے کے سندھ ہائی کورٹ کے دونوں فیصلے معطل کر دیے۔ سپریم کورٹ میں سندھ پبلک سروس کمیشن میں ناکام امیدواروں کے انٹرویوز لینے کے حکم نامے کے خلاف اپیلوں پر سماعت ہوئی۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 3 رکنی ریگولر بینچ نے سماعت کی، اور سپریم کورٹ نے انٹرویو لینے کے سندھ ہائی کورٹ کے دونوں فیصلے معطل کر دیے۔ وکیل پبلک سروس کمیشن حافظ احسان کھوکھر نے کہا کہ 22,877 امیدواروں نے 2021 میں سندھ پبلک سروس کمیشن کے امتحانات دیے۔ ہائی کورٹ نے 11 امیدواران کو مختلف درخواستوں میں انٹرویو لینے کی ہدایت کی۔ قانون کے مطابق نمبر نہیں بڑھائے جا سکتے، اس طرح آئندہ ہر ناکام امیدوار انٹرویو کے لیے ہائی کورٹ میں درخواست دے گا۔ وکلاء نے کہا کہ اس معاملے میں عدالتی اختیارات کا غلط استعمال کیا گیا۔ ہائی کورٹ کے حکم کی وجہ سے 186 انٹرویو دینے والوں کا رزلٹ رک چکا ہے۔ امیدوار کے وکیل نے مطالبہ کیا کہ ہمارے امتحانات کا فورنزک کروایا جائے۔ عدالت نے سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کرتے ہوئے سماعت کو ملتوی کر دیا۔ وہیں پہ ایک اور اہم جو پیش رفت سامنے آئی، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج سماعت ہوئی، اور
جسٹس جمال مندوخیل کی جانب سے کہا گیا آئی پی پیز کا معاملہ تھا، آئینی بینچ نے سماعت کی اور سپریم کورٹ میں آئینی بینچ نے آئی پی پیز سے معاہدوں کے خلاف درخواست کی سماعت کی، جس کے دوران سربراہ آئینی بینچ نے ریمارک دیا کہ آئی پی پیز کے ساتھ معاملات ٹریک پر آ رہے ہیں، معاہدوں پر بھی پیش رفت ہو رہی ہے۔ سماعت کے دوران درخواست گزار کے وکیل نے اپنے دلائل میں کہا کہ عدالت کے سامنے کرپشن اور بڈنگ دونوں کے مسائل رکھے ہیں، 100 میں سے ایک بھی معاہدے کے لیے بڈنگ نہیں کی گئی۔ جسٹس جمال نے کہا ہم حکومتی معاہدوں میں کیا مداخلت کر سکتے ہیں؟ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا یہ عوامی مفاد کا کیس ہے، ہم مداخلت کر سکتے ہیں اور ہدایات بھی دی جا سکتی ہیں۔ آئینی بینچ نے اٹارنی جنرل آف پاکستان کو اس کیس میں نوٹس جاری کر دیا۔ اب جانتے ہیں آئی پی پیز جن کے بارے میں کہا گیا تھا کہ جی 40 گھرانے ہیں اور انہوں نے ہی پورا آئی پی پیز کا نظام ہے، ایسے بھی معاہدے ہیں جن میں وہ بجلی نہیں بنا رہے لیکن اس کے باوجود اربوں روپے کی ادائیگی ہو رہی ہے۔ تو یہ ایک اہم کیس تھا جس میں عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ ہم اس معاملے کو آگے بڑھائیں گے۔ دوسری طرف جو عدالت میں جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک اور اہم کیس کی سماعت ہوئی، اور بیسیکلی سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ جو ہفتہ ہے یہ اہم ہے، اس میں مختلف عوامی مفاد کے بھی کیسز ہیں، پولیٹیکل کیسز بھی ہیں، اور جو پاکستان تحریک انصاف سے جڑے بھی مقدمات ہیں جن کے اوپر سماعت آگے بڑھائی جا رہی ہے۔ لیکن اہم چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ ہے ایک خط لکھا گیا ہے، اور یہ خط پاکستان تحریک انصاف کی خاتون رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد کی جانب سے لکھا گیا ہے، اور اس میں انہوں نے ڈاکٹر یاسمین راشد نے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا ہے۔ یاسمین راشد نے 26 نومبر کو ڈی چوک واقعات کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کی اپیل کر دی ہے۔ انہوں نے 26 نومبر کو پاکستان میں بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی سے متعلق لکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومتی سرپرستی میں سیکیورٹی فورسز نے بنیادی حقوق روند ڈالے، اسلام آباد میں پاکستان کے مستقبل کی نسل کا قتل عام کیا گیا، کئی ماؤں کے بچے، کئی بہنوں کے بھائی ان سے چھن گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ بطور ماں اس سانحے پر دل ٹوٹ چکا ہے، اپنی 74 سالہ زندگی میں آج تک کبھی خود کو اتنا بے یار و مددگار نہیں پایا۔ پاکستان ہیومن رائٹس کے حوالے سے بدترین دور سے گزر رہا ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ ہم بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے چیف جسٹس سے اپیل کی کہ 26 نومبر کو ڈی چوک پر جو ہوا اس کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، اگر حقائق سامنے نہ لائے گئے تو تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اب شاید ڈاکٹر یاسمین راشد کو اندازہ نہیں ہے کہ جن چیف جسٹس آف پاکستان سے وہ امید لگا کے بیٹھی ہیں وہ تو از خود نوٹس ہی نہیں لے سکتے، وہ کیا کریں گے اس سارے معاملے پر، اور وہ اس سارے معاملے کے اوپر چونکہ معاملات سارے آئینی بینچ کے پاس ہیں، اختیارات سارے آئینی بینچ کے پاس ہیں۔ اچھا جی، اب ہم آ جاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی جانب سے جو سٹیٹمنٹ دی گئی ہے ان کے آفیشیل اکاؤنٹ پر پاکستان تحریک انصاف نے شیئر کی ہے، چونکہ بیرسٹر گوہر علی خان کی جانب سے جو سٹیٹمنٹ آئی میرے سمیت کوئی بھی پاکستانی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ عمران خان کہتے ہیں اپنی سٹیٹمنٹ میں جو ان کے آفیشیل اکاؤنٹ کے اوپر شیئر کی گئی ہے ان کا پیغام، چونکہ وکلا کی جانب سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ کچھ ہدایات پارٹی کے لیے جو پارٹی کو ہی بتائیں گے، جو فیصل ملک اور فیصل چودھری جو وکیل ہیں ان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا، اور سلمان صفدر نے بھی تفصیلات پارٹی کو الٹیمیٹ دیتے ہیں۔ اسلام آباد قتل عام کے شہداء کا سن کر انتہائی رنجیدہ ہوں۔ دور حاضر کے جنرل ڈائر نے جلیانوالہ باغ کی تاریخ دہرائی ہے، ان شہیدوں کا خون ناحق ضائع نہیں جائے گا اور ہم ان شہداء کا کیس اقوام متحدہ سمیت ہر فورم تک لے کے جائیں گے۔ حقیقی آزادی کی تحریک ان ہتھ کنڈوں سے رکنے والی نہیں ہے، نہ میں پیچھے ہٹوں گا نہ پاکستانی قوم۔ اگر ہم نے آج ہار مان لی تو پاکستانی قوم کا کوئی مستقبل نہیں ہوگا۔ پرامن احتجاج ہر پاکستانی کا حق ہے اور وہ پاکستان میں کہیں بھی جا سکتا ہے۔ 9 مئی کو بھی ہمارے 25 کارکنان کو شہید کیا گیا اور اس بار بھی پرامن مظاہرین کو گولیاں مار کے خون کی ہولی کھیلی گئی اور درجنوں شہریوں کو شہید کیا گیا، جو کہ بدترین ڈکٹیٹرشپ میں بھی نہیں کیا گیا۔ ہماری کال پہ لاکھوں پاکستانی تمام تر رکاوٹوں، گرفتاریوں اور دھمکیوں کے باوجود آئین پاکستان اور جمہوریت کی بحالی اور سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ لے کے اسلام آباد پہنچے، لیکن ان پرامن لوگوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ اس بار شیلنگ اور ربڑ بلٹس سے آگے بڑھ کے سنائپرز اور دیگر جان لیوا اسلحہ سے قتل عام کیا گیا، جو ڈیتھ سرٹیفکیٹس میں بھی سامنے آ چکا ہے۔ درجنوں مظاہرین کو شہید اور سینکڑوں کو زخمی کیا گیا اور 6000 سے زائد کارکنان کو گرفتار کیا گیا۔ میں سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ غیر جانبدار جوڈیشل کمیشن بنا کر اس قتل عام کی تحقیقات کروائی جائیں اور قتل عام کا حکم دینے اور اس میں ملوث عناصر کو سخت ترین سزائیں دی جائیں۔ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ شہداء اور زخمیوں کے حوالے سے اسلام آباد اور راولپنڈی کے ہسپتالوں کا ڈیٹا جلد از جلد پبلک کیا جائے اور تمام ہسپتالوں اور سیف سٹی کی CCTV فوٹیج محفوظ کی جائے تاکہ 9 مئی کی طرح شواہد
غائب نہ کیے جا سکیں۔ میں نے اپنی پارٹی اور وزیر اعلیٰ کو ہدایات دی ہیں کہ شہداء کے لواحقین اور زخمیوں کی دیکھ بھال اور ان کی فلاح و بہبود کی ذمہ داری لیں۔ جو لوگ لاپتہ ہیں ان کی بازیابی کے لیے تمام توانائی خرچ کریں، اور جو لوگ گرفتار ہیں ان کے کیسز کی پیروی کرنے والے وکلاء کی ٹیمز کی حوصلہ افزائی کریں۔ اسلام آباد قتل عام کے خلاف پشاور میں شہداء مارچ کا انعقاد کیا جائے اور پارلیمنٹ کا سیشن جلد از جلد بلا کر قرارداد پیش کی جائے۔ اوورسیز پاکستانی دنیا بھر میں اس قتل عام کے خلاف آواز اٹھائیں اور پاکستان میں جاری ظلم و بربریت کے حوالے سے آگہی مہم دیں۔ وہ تمام چیزیں جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو کرنی چاہیے تھیں، وہ ایک عمران خان نے تمام کے تمام مطالبات کر دیے۔ انہوں نے کہا، میں اسلام آباد پہنچنے والے لاکھوں پاکستانیوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ علی امین، بشرا بی بی، عمر ایوب، خالد خورشید، عالیہ حمزہ، شاہد خٹک، نوجوان لیڈر سمیت مارچ کو لیڈ کرنے والے تمام سینئر جونیئر پارٹی ممبران اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈرز کو سراہتا ہوں۔ پنجاب اور اسلام آباد میں جیسے کرفیو کا ماحول بنا کر تحریک انصاف کے کارکنان پر کریک ڈاؤن کیا گیا اور ملک کی معیشت کو کھربوں روپے کا نقصان پہنچایا گیا، یہ کسی بھی مہذب معاشرے میں قابل قبول نہیں۔ فارم 47 کے سہارے کھڑی کٹ پتلی حکومت اور مافیا کے غلام پولیس کے آئی جیز صرف اپنی کرسی بچانے کے لیے یہ ظلم کرتے رہے ہیں۔ تحریک انصاف کے کارکنان متحد اور منظم ہو کر ملک پر مسلط مافیا کے خلاف اپنی حقیقی آزادی کی جد و جہد کے اگلے مرحلے کی تیاری کریں۔ میرے خیال میں جو عمران خان میں حوصلہ ہے اور جتنے ان کے اعصاب مضبوط ہیں، وہ جیل میں ان حالات میں بیٹھ کے بھی وہ پر امید ہیں اور پرسکون ہیں، اور وہ ہر صورت اپنا جو حقیقی آزادی کا ایجنڈا ہے اس کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان کے چیمبر میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سیکرٹری کی ملاقات ہوئی۔ اعلامیہ کے مطابق ملاقات میں وکلاء کو درپیش مسائل کے حوالے سے مختلف امور زیر بحث ہے۔ چیف جسٹس نے بار ایسوسی ایشن کے بہت سے جائز مطالبات کی تائید کی۔ اعلامیہ کے مطابق چیف جسٹس نے ضمانت کی درخواستیں دائرگی کے فوری بعد سماعت کے لیے مقرر کرنے کی حامی بھر لی۔ چیف جسٹس نے عبوری و حکم امتناع کے مقدمات کی ان چیمبر سماعت کی بحالی پر بھی حامی بھری۔ چیف جسٹس نے کہا، سپریم کورٹ کے نامزد ججز پورا ہفتہ ان چیمبر سماعت جاری رکھیں گے۔ چیف جسٹس نے ان چیمبر سماعتوں کے لیے ججز کی تعداد بڑھانے پر بھی اتفاق کیا۔ چیف جسٹس نے وکلاء کی ویڈیو لنک پر پیش ہونے کی درخواستیں سماعت کے روز ہی سننے کی منظوری دی۔ اعلامیہ کے مطابق اس اقدام سے دور دراز علاقے سے عدالت میں پیش ہونے والے وکلاء کے لیے آسانی پیدا ہوگی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ سپریم کورٹ کے نظام کو ڈیجیٹلائزیشن کے ذریعے بہتر اور مؤثر بنایا جا رہا ہے۔ آن لائن سہولیات کے لیے تمام ایڈوکیٹ اپنے ای میلز اور واٹس ایپ نمبرز درج کروائیں۔ چیف جسٹس نے قانونی برادری کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے عزم کا بھی اعادہ کیا ہے۔ یہ آج ملاقات ہوئی ہے اور نظام انصاف کے حوالے سے یہ فیصلے کیے گئے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔